یہ ان کا موقف تھا کہ ہمیں سنی اور شیعہ کی تفریق سے بلند ہو کر مسلمان کہلانا چاہیے. باقی جس کا جو نظریہ ہے وہ رکھے، ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. پاکستان میں جو شیعہ ہیں یہ ان کو ہم کافر نہیں کہتے، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، پاکستان بنانے میں ہمارے ساتھ شریک تھے. انہوں نے ووٹ پاکستان کے حق میں دیا تھا، اور جتنے جہاد پاکستان میں بھارت کے خلاف ہوئے، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے میں سنی اور شیعہ دونوں برابر شریک. وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں. دشمنان اسلام اس کی اس کوشش میں رہتے ہیں کہ شیعہ سنی فسادات ہو جائیں. ضیاء صاحب کے زمانے میں اسلام کا کام بڑی تیزی سے بڑا اچھا شروع کیا، لیکن انہوں نے شیعہ سنی جھگڑے شروع کر دیے. اس میں غیر مسلم ممالک بھی شریک ہو گئے اور انہوں نے پورے ملک میں فسادات پھیلا دیے. شیعہ سنی فسادات ہو گئے. اس سے بچیں. مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا حرام ہے اور مسلمانوں میں لڑائی کرنا سخت گناہ ہے. اس سے بچنے کا اہتمام کریں. اسی وجہ سے بعض لوگ ان کے اوپر یہ بھی الزام لگاتے تھے شاید وہ ایجنسیوں کے بندے ہیں، اور یہ تو ایک بڑی ادبی گالی ہے نا لوگوں کو دینے کے لیے. پاکستان میں دو بڑی گالیاں بکتی ہیں، ایک ایجنسیوں کا بندہ، دوسرا قادیانی، اور تیسرا الزام ایسا ہے جو کسی بھی وقت کسی کے اوپر لگایا جا سکتا ہے، وہ ہے گستاخ ہونے کا فتویٰ. بس گستاخ کا لفظ بولنا ہے، آگے جو مرضی آپ لگائیں. جس کا دل ہے وہ گستاخ رسول کہہ دے، جس کا دل ہے وہ گستاخ صحابہ کہہ دے، کسی کو جس کا دل ہے وہ گستاخ اولیاء کہہ دے، گستاخ اہل بیت کہہ دے. سوائے یہ کہ اللہ کا گستاخ کوئی نہیں ہوتا. میں نے آج تک کوئی گستاخ اللہ نہیں سنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرقوں کی کوئی جذباتی ہمدردی نہیں ہے جو شخصیات کے ساتھ ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ کو اللہ کا گستاخ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ملے گی، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. حالانکہ ہماری محبت کا محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ شدید ترین محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر. نبیوں سے بھی جو ہماری محبت ہے وہ اللہ کی وجہ سے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، رسول اللہ کا حق ہم پہ مخلوقات میں سب سے بڑھ کر ہے. لیکن نبی علیہ السلام سے بھی جو ہماری محبت اور عقیدت ہے اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم میں بھی ہے. امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا اور امام ذہبی نے موافقت کی. شیخ زبیر صاحب نے مشکات کی تحکیم میں اس کے اوپر صید کا حکم لگایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل البیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. یعنی چین یہ چلتی ہے کہ آپ نے اللہ کی نسبت کی وجہ سے اس کے پیغمبروں سے، اس کے پیغمبر کے اہل البیت سے، اس کے پیغمبر کے اصحاب سے محبت کرنی ہے. اور باقی جو بزرگ بابے ہیں، علماء ہیں، جتنے بھی آپ آگے چیزیں جوڑ لیں وہ تو سارے بعد میں آتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول پیچھے رہ جاتے ہیں، اور لوگ بزرگوں کے ساتھ، بابوں کے ساتھ اپنی عقیدت رکھتے ہیں، اور ان کی بنیاد کے اوپر اپنے معاملات لے کے چلتے ہیں، اور دوستی اور دشمنی کا معیار رکھتے ہیں. یعنی بالکل الٹ چل رہے ہیں. اور بعض لوگ تو ویڈیوز میں آ کے بانگے دول یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ رسول کو بھی مانتے ہیں تو ان کی وجہ سے مانتے ہیں. ہاں یہ تو اعلانیہ وہ کہتے ہیں. اور اس فتنے کا بانی جو ہے نا وہ شیخ احمد سرہندی ہے، جسے دیوبند بریلوی اور ایون اہل حدیث بھی اپنی اگنورنس کی وجہ سے بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں. شیخ احمد سرہندی 1034 ہجری میں فوت ہوئے. انہیں مجدد الف ثانی یعنی اگلے آنے والے 1000 سال کا مجدد کہا جاتا ہے. اور جاہلیت کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجدد تو 100 سال کا ہوتا ہے، جو ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، اور المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، مشکات میں بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے کنارے کے اوپر ایک ایسا شخص بھیجے گا جو دینی معاملات میں تجدیدی کام کرے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ نیا دین لے آئے گا، مراد یہ کہ جو وقت کے تھپیڑوں کی وجہ سے ایک 100 سال کے اندر ڈیویشن آ جاتی ہے تو وہ شخص آ کے ان سارے معاملات کی اصلاح کر دے گا. اور اس میں بس 2 ہی مجدد ہیں جن کے اوپر پوری امت متفق ہے، ایک پہلا اور ایک آخری. بیچ میں جو ہے وہ اختلاف ہے، اور اب تو اختلاف اس لیول کا ہے کہ ہر فرقے کا اپنا مجدد الگ ہے. آپ بریلویوں سے پوچھیں تو وہ احمد بریلوی صاحب کو مجدد کہہ دیں گے، اور دیوبندیوں سے پوچھیں تو وہ اشرف تھانوی صاحب کو کہہ دیں گے، اور ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں تو وہ کہیں گے ان سے بڑے گمراہی کوئی نہیں ہے. اس صدی میں پہلے مجدد عمر بن عبدالعزیز ہیں رحمہ اللہ تعالی، المتوفا 101 ہجری، 99 ہجری میں خلیفہ بنے، اور 101 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوئی. بمشکل ان کی 38 سال عمر تھی اس وقت، اور انہیں زہر دے کے قتل کیا گیا. ان کے بارے میں سنی اور شیعہ دونوں متفق ہیں کہ وہ پہلی صدی کے مجدد ہیں، اس لیے کہ جو کارنامہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ جس کے حوالے سے سنی اور شیعہ دونوں افیکٹی تھے. یعنی بنو امیہ نے جو کچھ کیا تھا ان کی گندگی کو انہوں نے صاف کیا.
اب دیکھیں اہل سنت کے ہاں عمر بن عبدالعزیز کو مجدد تو بتایا جاتا ہے، لیکن یہ بہت کم لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کام کیا کیا ہے۔ کام انہوں نے یہی کیا ہے کہ 60 سال سے جو ممبروں پر مولا علی علیہ السلام پر لعنت ہو رہی تھی، اہل البیت کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، اور بنو امیہ نے مال کے اعتبار سے، زمینوں کے اعتبار سے باقی امت کا استحصال کیا تھا، وہ انہوں نے سب کچھ ریورس کیا۔ ایون انہوں نے اپنی جو بیوی تھی اس کے بھی سارے زیورات بیت المال میں جمع کروائے، کیونکہ وہ بیٹی تھی عبد الملک بن مروان کی، جو مروان کا بیٹا تھا۔ مروان بھی آپ کو پتا ہے حکمران بنا بنو امیہ کا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان، اور پھر عبد الملک بن مروان کے 4 بیٹے جو ہیں وہ بنو امیہ کے حکمران بنے ہیں۔ اور یہ 4 بیٹوں کی سسٹر تھی ان کی بیوی فاطمہ، اس کا نام تھا، شاید کوئی نام کی کوئی برکت تھی، وہ بھی بڑی نیک عورت تھی، فاطمہ بنت عبد الملک۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ پاورفل لیڈی کوئی نہیں آئی ہے، کہ جس کا باپ 3 براعظموں کا حکمران، جس کا خاوند 3 براعظموں کا حکمران، جس کے 4 بھائی یکے بعد دیگرے بنو امیہ کے حکمران، یعنی دنیاوی طور پہ ایک پاورفل خاتون۔ تو انہوں نے بھی اپنے خاوند کا ساتھ دیا الحمدللہ ہر اعتبار سے۔ بہرحال یہ پہلے مجدد اور آخری مجدد سیدنا امام محمد بن عبداللہ المہدی جنہوں نے ابھی آنا ہے، بس یہ 2 مجدد ہیں جن کے اوپر متفق ہے، باقی تو ہر فرقے کے اور تمام بزرگوں کے جو کلٹ بنے ہوئے ہیں ان کے اپنے اپنے مجددین ہیں۔ تو بات میں یہاں سے شروع کی تھی کہ سنی شیعہ اختلاف کے حوالے سے جو ایک بڑی دراڑ ہے، اس میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے حوصلہ کیا ہے کہ وہ اتحاد امت کے اوپر بات کرے۔ ان میں سے ایک مفتی رفیع عثمانی صاحب ہی تھے رحمہ اللہ تعالی، اور شیخ احمد سرندی کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ انہوں نے اپنے مکتوبات میں یہ چیز لکھی اور بڑے لوگوں نے کوٹ بھی کیا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں، بلکہ اللہ کو مانتا اس لیے ہوں کہ وہ رسول اللہ کا رب ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کون سا عقیدہ ہے یار؟ کیا رسول اللہ کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے اللہ لوگوں کا رب نہیں تھا؟ یا ایون مخلوقات کی پیدائش سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق ایگزسٹ نہیں کرتا تھا؟ قرآن تو ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک یہ تو اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ ان میں سے ہی ایک رسول بھیجا، من انفسہم، جو ان کی اپنی جانوں میں سے ہے، ان کی اسپیشی میں سے ہے، ان کے خاندان قریش میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں قرآن کی برکت سے، اللہ ہو کی ضربیں لگا کے نہیں اور نفس کا ذکر کر کے نہیں، بلکہ قرآن کے ذریعے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ میرا احسان ہے رسول اللہ کا تم میں آنا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے اللہ کا تعارف کروایا۔ اندازہ کریں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، وہ غزوہ خندق کے موقع پر جب وہ خندق کھودی چاہ رہی تھی تو نبی علیہ السلام وہ کچھ اشعار پڑھ رہے تھے صحابہ کرام، اور اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نہ ملتی، یعنی رسول اللہ اپنی ہدایت کو بھی اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ قرآن میں ہے نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو ہدایت کی اعلیٰ ترین منزل تک پہنچا دیا۔ پچھلے دنوں میں نے اس آیت کے اوپر بھی ڈسکشن کی تھی کہ یہ جو اہل حدیث اور دیوبند نے ترجمہ کیا ہے یہ بالکل غلط ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو ناواقف پایا یا گمراہ پایا اور ہدایت دی، نعوذ باللہ۔ یہاں ضال کا معنی ہے کسی کی محبت میں ڈوب کر اسے تلاش کرنا۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ بے شک ہمارے ابا جو ہیں وہ تو ڈوب چکے ہیں یوسف کی محبت کے اندر۔ وہ اپنے ابا کو گمراہ نہیں کہہ رہے تھے کیونکہ وہ بیٹے ان کے مسلمان تھے اور صحابی تھے اور والد بھی ان کا پیغمبر تھا۔ کوئی عام پیغمبر کا ماننے والا صحابی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا پیغمبر جو ہے وہ گمراہ ہو چکا ہے، تو جو بیٹے ہوں انہوں نے کیسے کہنا تھا ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں، صراحتاً ڈوب چکے ہیں۔ تو ضال کے 2 معنی ہیں، ایک ہے گمراہ ہونا اور ایک ہے کسی کی محبت کے اندر ڈوب جانا۔ وارفتگی کا ورڈ جو ہم استعمال کرتے ہیں نا شستہ اردو کے اندر، یہ بھی ضال، اور یہی ترجمہ پیغمبروں کے کیس میں بنتا ہے۔ قرآن میں واضح ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی تمہارے صاحب نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، وہاں پہ بھی ما ضل صاحبکم، وہ ضال کا لفظ ہی آیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کیس میں ضال کا مطلب گمراہی ہے۔
सिचुएशन से फर्क पड़ता है। वलदुल हराम का मतलब और है, आउट ऑफ वेडलॉक पैदा होना। मस्जिदुल हराम हुर्मत वाली जगह। अब देखिए लफ्ज एक ही हराम है, दो मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ माने देते हैं, लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको सीखनी पड़ेगी, वो कॉन्टेक्स्ट ही बता देगा। आपको कुछ भी ना पता हो ना, एक आम जाहिल आदमी को भी बताए ना कि वलदुल हराम और मस्जिदुल हराम, तो वो आपको अपने ज़हन से कुछ ना कुछ उसका माना बता देगा। यानी ये बातें बता के उलमा पता कहते हैं और भी बड़ी मुश्किल है जी, डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए तक होना जी, एक लफ्ज किन्ने मतलब होंगे ने। और हम ये बातें बता के कहते हैं कि कॉमन सेंस है कि वलदुल हराम और मस्जिदुल हराम में हराम का जो लफ्ज है वो अपने कॉन्टेक्स्ट के एतबार से मुख्तलिफ माना दे रहा है। इसमें पिट स्यापा कौन से डालने की जरूरत है कि जी बड़े मतलब होंगे ने, और जितने भी मर्जी मतलब हो वो कॉन्टेक्स्ट बता देता है उसका क्या मतलब है। इसके लिए कौन सी रॉकेट साइंस है। ये प्रॉब्लम एंड पे खड़े होते हैं, हम हमेशा सोल्यूशन एंड पे खड़े होते हैं कि यार कोई मसला नहीं है, आसान है, इसको आप थोड़ा सा गौर तफक्कुर करें, इसका ये माना निकल। हमेशा रोंद डालनी, ऐसी बातें करनी कि लोग कुरान डायरेक्ट ना पढ़ लें, हदीस डायरेक्ट ना पढ़ लें, और फिर मिसालें देनी कि जी वो जी फलां भी बड़ा पढ़ता था वो पागल हो गया। तो इसका तो मतलब यह है कि तुम्हारे सारे उलमा पागल हैं। जिन जिनको मुफ्ती आजम डिक्लेयर किया हुआ है इनको कहा करो पागले आजम, क्योंकि तुम खुद कहते हो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग ये हैं, ठीक है, तो फिर पागले आजम इनका नाम रखो ना। अगर तुम ये कहते हो कि इल्म हासिल करके लोग पागल हो जाते हैं, तो ये बड़े पागल जो हमारे ऊपर बिठाए हुए हैं तुम लोगों ने, तो इनको पागल कहा करो। वो दूसरों के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे और इल्म की तहकीर करेंगे, इल्म को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तजलील करेंगे, और बेसिकली अपने लिए जिल्लत कमा रहे होते हैं। बाकी अल्लाह ताला जिसे तौफीक देता है और जो हदायत का तलबगार होता है वो हक तक पहुंच जाता है। मैं तो इस हवाले से बिल्कुल क्लियर हूं, अल्लाह तबारक व तआला किसी को बेआसरा नहीं छोड़ता, बशर्ते कि आपकी नीयत हो कि आपने हक हासिल करना है। ये पहली और आखिरी शर्त ये है। एक ही शर्त है कि आप सच्चाई को पसंद करते हैं, जब दिल गवाही देता है तो उसे कबूल करते हैं। और अगर आपके अंदर ये खासियत नहीं है, वैसे तो हर इंसान में ही है, आपने जानबूझ के उसे दफना दिया है, तो सरकार फिर आप रसूलुल्लाह का जमाना पा कर भी अबू जहल ही रहेंगे। रसूलुल्लाह का जमाना पा कर भी रसूलुल्लाह के हाशमी खानदान से होते हुए, आपके साथ रिश्तेदारी होते हुए, चचा होते हुए अबू लहब ही रहेंगे। और अगर आपके अंदर तड़प मौजूद है तो आप यमन में होंगे और ऐसे करनी बन जाएंगे, ठीक है। आप फारिस के रहने वाले होंगे, कितने मज़ाहब से होते हुए अल्टीमेटली मक्के पहुंच के तो सलमान फारसी बन जाएंगे। गुलाम होते हुए सैयदा सुमैया और सैयदना यासिर और उनके बेटे अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, ईमान आपका मुकद्दर हो जाएगा। आप कितने अल्लाह के लिए मुखलिस हैं। आज भी आप लोग, ये मेरे पिछले दिनों में वीडियो अपलोड हुई है फिरका बाजों को समझाने का तरीका, तो उसमें मैंने बताया आप टेस्टर लगा लें, आपको पता चल जाएगा। ये जो लोग कहते हैं ना बात समझ नहीं आई, मैं तो इसके साथ एग्री नहीं करता। ये तो अल्लाह के ऊपर झूठ बांधना है कि आप ये कहेंगे किसी को बात समझ नहीं आई है। इसका तो मतलब अगर किसी को बात समझ नहीं आ रही है तो इट मींस अल्लाह ताला ने उसे इतना नाअहल बनाया कि अल्लाह ताला चाहता है कि इसे जहन्नम में फेंके। नहीं, आप जाहिल से जाहिल बरेलवी ले आए जिसके बारे में आपका क्लेम है ना कि इसको कोई बात समझ नहीं आती है, उससे आप जरा पूछें कि ये अशरफी थानवी रसूलुल्लाह जो है वो कहेगा काफिर है, और उसे पता भी होगा पहले, ये मैं आपको बता दूं। और साथ ही चिश्ती रसूलुल्लाह का पूछें तो उसके दिमाग में ये बात खुद ब खुद उसके डाटे में से आ जाएगी कि तो ये हमारे पीछे आने लगा है। तो आप कह रहे हैं बोंगे पागल है, तो कहेगा जी ये तो मनु को पता ही नहीं लिखिया भी है कि नहीं, तू ऐ भी कर। अच्छा, इस सारी तू दूसरा लिखिया पढ़ा सी खुद अशरफी रसूलुल्लाह। हमारे वो स्टूडेंट्स के माँ बाप उनको कहते हैं जी हमारे बुजुर्ग पागल थे, तुम लोगों ने नया तरीका निकाल लिया है, ये कहां लिखा हुआ है। तो मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि पहले अपने माँ बाप से पूछो ना कि तुम जिस दीन के ऊपर चल रहे हो ये कहीं लिखा हुआ पढ़ा था? अपना तो बगैर लिखे हुए पढ़ के ही अमल कर रहे हो नस्ल दर नस्ल, और हमसे कह रहे हो लिखा हुआ दिखाओ। चलो हम दिखा भी देते हैं, हम तो दिखा देंगे, और तुम्हारे पास क़यामत तक टाइम है, तुम दिखा नहीं सकोगे। फिर क्या निकलेगा उसमें से? उसके बाद ये निकलेगा दुश्मनी, गुस्सा, दिल का गम, उसका तो कोई इलाज नहीं है। वो तो उलमा यहूद में भी अल्लाह ने कहा कि इनके जो सीने हैं ना वो ये जुबान से बोलते हैं, इससे ज्यादा इनके सीनों के अंदर गम है इस बात का कि ये पैगंबर जो है वो बनु इस्माइल में क्यों आ गए हैं, बनु इसराइल को छोड़ के। तो दिल के गम का तो कोई इलाज नहीं है। अगर किसी को ये गम लग गया ना कि मेरा फिरका को गलत निकल आया, तो बजाय इसके ऊपर रोना रोने के अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो फिरका गलत निकला, इसके बावजूद अल्लाह ताला ने मुझे उसमें से बचा लिया।
اس چیز کی خوشی آپ کے اس غم پر بھاری ہونی چاہیے، بجائے یہ کہ آپ روگ لگا کے بیٹھ جائیں۔ یہ اکثر لوگ یہی روگ لگا کے بیٹھے ہوئے، ابا جی بھی ساڈے دا مطلب ہے وہ تو تہجد گزار سن۔ صرف تہاڈا ہی ابا تہجد گزار سی؟ دیوبندیوں کے ابے تہجد گزار نہیں ہے؟ شیعہ کے ابے تہجد گزار نہیں ہے؟ قادیانیوں کے ابے تہجد گزار نہیں ہے؟ تو بریلویوں کے ابے بھی اگر تہجد گزار ہے تو اسے کیا فرق پڑا؟ کیا یہ کرائٹیریا ہے؟ کرائٹیریا ہے علم، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں چیزوں کو ماننا۔ اگر آپ نے کرائٹیریا یہ رکھنا ہے کہ میری جذباتی ایفیلیشن ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں میرے بھائی، وہ تو پھر آپ پوری زندگی اسی طرح سرگردہ رہیں گے۔ لہٰذا میں بالکل اس ڈاکٹرن کو نہیں مانتا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یا وہ بےچارے اتنے اگنورنٹ ہیں، نہیں۔ جب آپ نے بتا دیا ان کی بوتھیاں آپ کو بتائیں گی، وہ جو مکاری اپنے چہرے سے کر رہے ہوں گے نا، وہ آپ کو مکاری بتا رہی ہوگی کہ اس کو سمجھ آ گیا ہوا ہے، صرف یہ ٹیک چالیاں کر رہا ہے، چاہے وہ آپ کا ابا ہو یا آپ کا دوست ہو، اس کی مکاری آپ کو نظر آئے گی کہ یہ مکاری کر رہا ہے اس وقت، تو وہ مکاری اپنے ساتھ ہی کر رہا ہے۔ ہماری بلا سے پوری دنیا جہنم میں چلی جائے، کسی کے جہنم میں جانے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ قیامت والے دن انسان اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، بیوی بچوں سے بھاگے گا، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انسان یہ بھی کہے گا کہ مجھ سے میرے بچے، میری بیوی سب کچھ لے لے، یا اللہ مجھے چھوڑ دے۔ اس سے سخت جملہ کوئی ہو سکتا تھا؟ وہ بیوی بچے جن کے پیچھے لوگ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر کہیں کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ پارہ نمبر 30 کھولیں تو یہی سارا ٹاپک ہے، سورہ عبس کے اندر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے تمام رشتہ دار قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، بیوی بچے دے کے کہے گا کہ یا اللہ مجھے چھوڑ دے۔ تو یہی بات اگر میں دنیا میں کروں کہ بھاڑ میں گئے ماں باپ، بیوی بچے، رشتہ دار، ہر شخص کو پہلے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، تو اس کے اوپر برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ اور اگر کوئی برا مان رہا ہے نا تو یہ وہی بندہ ہوگا جو قیامت والے دن انہی بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ کو فدیے کے طور پر دے کے کہہ رہا ہوگا مجھے چھوڑ دے۔ لہٰذا اس کے بیوی بچے بھی اس سے ہوشیار رہیں کہ اس نے تو تمہیں بیچ کے اپنی جنت پکی کرنی ہے۔ بھاڑ میں گیا تمہارا ابا، خاوند گیا بھاڑ میں، بچے گئے بھاڑ میں، تم قرآن و سنت کو دیکھو اور اس کے اوپر عمل کرو، ورنہ قیامت والے دن انہی رشتہ داروں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے قربانی کا بکرا بنا کے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اس دن آنے سے پہلے ہی اپنی آخرت کی تیاری کر لیں اور اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کر لیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔